ایک ادارے نے خود احتسابی کو فروغ دیتے ہوئے احتساب کا عمل شروع کیا. اس احتساب کے عمل کو ہم خوش آئند سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کو سراہنا چاہیے کہ احتساب کی طرف بڑھتے ہوئے ملک میں انتشار کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیے یہ جو خود احتسابی ہے یہ ہر ادارے کو اپنانی چاہیے. یہ بہت اچھا ہوا کہ فوج کے ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ احتساب کا ایک عمل شروع کریں گے. آج جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے اور 3 مزید افسران جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا یہ ان سے تحقیقات کے نتیجے میں ان افسران کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اور سب سے اہم بات آج کی پریس ریلیز کی یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے اور ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی ایما پہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ایٹ دا بہیسٹ، یعنی وہ ایک سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کی کلوژن تھی جنرل فیض کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا تھا، ملک میں بدامنی پھیلائی جا رہی تھی، ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا تھا، ملک میں ایک ہیجانی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ملک کی سالمیت پر حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو یہ جو ایک کلوژن ہے اور ایک بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ایما پہ، ان کی منشا پہ جو یہ آگے سازشیں کی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا فیصلہ اور بڑا ٹائملی فیصلہ تھا کہ جس کے تحت جنرل فیض کی گرفتاری پہلے عمل میں لائی گئی اور جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ان سے تحقیقات کے بعد آج 3 مزید افسروں کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. تو یہ جو کلوژن ہے اور یہ جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی منشا پہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا تھا یہ آج کی بات نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو اس دوران بھی جنرل فیض اور ان کے ساتھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے اور وہ سیاسی جوڑ توڑ میں بھرپور اپنا حصہ لے رہے تھے. یہ بھی معلومات سامنے آئی ہیں. تو دیکھیے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی، ملک میں امن امان کی صورتحال خراب کرنے کی، ملک میں ہیجانی کیفیت طاری کرنے کی، ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. بڑے لبرل معاشرے ہیں دنیا میں، ادھر فوری احتساب ہوتا ہے اور ملک کے خلاف سازش کرنے والوں پر کڑی نگرانی بھی کی جاتی ہے اور ان کو کڑی سزا بھی دی جاتی ہے. تو جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد، ان سے تحقیقات کے بعد جو یہ افسران جن کو گرفتار کیا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریں بھی عمل میں لائی جائیں گی اور اس کا دائرہ کار صرف فوج کے ادارے تک نہیں رہے گا. اس میں جو ملوث ہے، جس نے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا، ملک کے اندر امن امان کو خراب کیا، ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، تمام لوگ اس شکنجے میں آئیں گے. جس طرح یہ آپ نے دیکھا کہ جنرل فیض سے تحقیقات کے نتیجے میں جو 3 افسران جن کو حراست میں لیا گیا ہے، یہ سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر جب ترجیح دی جاتی ہے، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی لگتا یہ ہے کہ جیل سے بھی پیغام رسانی چل رہی تھی اور رابطے میں تھے، اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اس چیز سے، تو یہ اس سے ڈسٹنس کیا نہیں جا سکتا. یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ایما، منشا، خواہش وہ شامل تھی جب جنرل فیض نے یہ تمام اقدامات کیے، اور وہ رابطہ بھی تھا، آپس کا ایک ملاپ تھا جس کے تحت یہ معاملات کیے جاتے تھے، مگر اس کو لیڈ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کر رہے تھے. تو جنرل فیض سے جو تحقیقات کی گئی اور 3 افسران کو جو گرفتار کیا گیا، مزید شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں، مزید ایویڈنس سامنے آ رہی ہے. اور دیکھیے وہ 9 مئی کے حملے ہوں، وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو، یہ تمام تر جو ملک دشمن انہوں نے اقدامات کیے، یہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش تھی. اور دیکھیے جنرل فیض سے تحقیقات کے بعد جو 3 افسران بھی حراست میں لیے گئے ہیں اور مزید بھی اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. جس طرح میں نے کہا اور لوگ بھی شکنجے میں آئیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف فوج کے ادارے تک دائرہ کار اس کا محدود رہے. تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک انتشاری ٹولے کے ساتھ، انتشاری ٹولے کے کہنے پر انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کے اس ملک کو نقصان پہنچایا. اور یہ بڑی گلیئرنگ ایویڈنسز ہیں جس بنیاد پہ یہ تمام ایکشن کیا گیا. اور دیکھیے فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس کا شمار اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے ہاں احتساب کا عمل موجود ہے. وہ صرف احتساب کرتے نہیں بلکہ احتساب ہوتا نظر بھی آتا ہے. تو جو احتساب کیا گیا ہے وہ irrefutable ایویڈنس کی بنیاد پہ کیا گیا ہے. تو اس ملک کے اندر یہ اجازت نہیں دی جا سکتی
کہ آپ اکانومی کو بھی تباہ کریں، ملک کی سالمیت کو بھی داؤ پہ لگائیں، ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے فروغ کے لیے ملکی مفادات کو بھی داؤ پر لگا دیں. تو یہ جو ایک کلوژن تھی اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر جو یہ تمام چیزیں کی جا رہی تھیں، تو یہ بڑی پرانی ایک سازش تھی اس ملک کے خلاف، جو جیل سے بھی جاری تھی، اور ابھی جو نوٹس میں آیا کہ ایک جیل کے افسر کو بھی تحویل میں لیا گیا. تو یہ پیغام رسانی کا سلسلہ، ایک پیغام آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان لوگوں سے رابطے کے تحت اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں دیکھیے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جانی چاہیے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ملک نے ترقی کرنی ہے، اس کی معیشت نے اسٹیبلائز ہونا ہے، بحال ہونا ہے. جیسے ہم ایک بحالی کے سفر کی طرف چل چکے ہیں، روپی اسٹیبل ہو گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اچھی خبریں آ رہی ہیں. آہستہ آہستہ پیٹرول میں بھی کمی ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے بجلی کی قیمتوں میں جو کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کریں گے کہ اس میں کمی واقع کی جائے. تو یہ جو ایک انتشاری ٹولے نے اس ملک میں کیا ہے اس کا احتساب بھی ضروری ہے، اور ابھی مزید تحقیقات بھی کی جائیں گی. جو 3 افسران آج گرفتار ہوئے ہیں ان کے علاوہ مزید بھی گرفتاریاں جو ہیں وہ لگتا ہے دیکھنے میں آئیں گی، کیونکہ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اس ملک کو نقصان پہنچانے والے انتشاری ٹولے کے ماتحت، اور انتشاری ٹولے کا جو رنگ لیڈر ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اس کی خواہش پہ اپنی حلف کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا، آئین کو بھی نہیں دیکھا، قانون کو بھی نہیں دیکھا، اور سیاست میں بھرپور حصہ لے کر اس ملک کو نقصان پہنچایا. تو اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تحقیقات کو آگے بڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے مزید معلومات ہوں گی تو ہم عوام کے سامنے وہ معلومات رکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ایک ادارے نے خود احتسابی کو فروغ دیتے ہوئے احتساب کا عمل شروع کیا. اس احتساب کے عمل کو ہم خوش آئند سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کو سراہنا چاہیے کہ احتساب کی طرف بڑھتے ہوئے ملک میں انتشار کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیے یہ جو خود احتسابی ہے یہ ہر ادارے کو اپنانی چاہیے. یہ بہت اچھا ہوا کہ فوج کے ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ احتساب کا ایک عمل شروع کریں گے. آج جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے اور 3 مزید افسران جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا، یہ ان سے تحقیقات کے نتیجے میں ان افسران کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اور سب سے اہم بات آج کی پریس ریلیز کی یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے اور ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی ایما پہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ایٹ دا بہیسٹ، یعنی وہ ایک سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کی کلوژن تھی جنرل فیض کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا تھا، ملک میں بدامنی پھیلائی جا رہی تھی، ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا تھا، ملک میں ایک ہیجانی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ملک کی سالمیت پر حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو یہ جو ایک کلوژن ہے اور ایک بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ایما پہ، ان کی منشا پہ جو یہ آگے